بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وقد تحقق لدى الفقير أن تحريفهم اللفظي قد كان في ترجمة التوراة وأمثالها لا في أصل التوراة، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اچھا جی، او یہود کی گمراہی الحاق ما لیس منہا بہا افتراء منہم. جی وہ جڑی اہم و وشاری شے پہلو بیان کر پچھے پڑھے اس ترتیب دا نہیں، لف نشر مرتب نہیں، جڑی اہم ہوئی پہلو بیان کی تھی. اچھا جی، بیان تحریف. کیا بیان تحریف؟ کہ وہ تحریف جو کرتے تھے. ان دھیان کریں جی، ایک تحریف ہوتی ہے دو قسم. ایک تحریف ہوتی ہے لفظی، آپ تیر جلدی کروے. ایک تحریف لفظی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے. لفظی تحریف یہ ہے کہ جو لفظ اصل ہے نا اس کو مٹا کر دوسرا لکھ دینا. دوسرا ایک تحریف لفظی اور بدماشی ہے مولوی بیس، کہ اصل رہنے دینا، اس کے ساتھ آگے وضاحت لکھنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کو بھی اسی کتاب کی طرف منسوب کرنا کہ یہ بھی مؤلف کا قول ہے. یہ بھی تعریف لفظی ہے. سمجھا جی؟ ایک لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ مٹا کے تے ان دی ایک کہوے کہ جڑا لفظ وہ رہن دینا تے ان دے اگلے پاسے نال اے لانا تے ثابت یہ کرنا کہ یہ بھی مؤلف ہی یہ گل دسی کہ اے وے. یہودیاں بچے ساریاں بیماریاں بڑھ گئی ہیں سن جی. اور تحریف معنوی آ رہا ہے کہ بھئی لفظ وہی رہیں، مطلب جو بیان کریں وہ اس کا وہ نہ ہو، جو مؤلف کا مقصود ہے وہ نہ ہو، مطلب اس کا اور بیان کر دیں. آگے سمجھے؟ دھیان کرے جی. او یہ بیماریاں ہون بھی ہیں نا پلا بھی بڑی اہم گل ہی. اچھا جی، ہن سن بیان تحریف. اور وقت تحقق کا تحقیق ثابت ہے فقیر کے نزدیک یہ کہ تحریف ان کی لفظی تحقیق تھی تورات کے ترجمے میں اور اس کے امثال میں، نہ کہ اصل تورات میں. اور یہ قول ہے کن کا؟ شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں. شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کیا بلا کہ ان کی جو تحریف لفظی ہے نا یہ نہیں تھی. تورات میں وہ جو تحریف لفظی کرتے تھے نا وہ تورات کے ترجمے اور اس کی امثال میں، اصل تورات کو نہیں بدلایا انہوں نے. اور یہ کہتے ہیں یہ قول ہے کن کا؟ اگلا پڑھنا پھر منع کر دیں، پھر وہ حاشیہ پڑھ دیں جی. والتحریف المعنوی هو تعویل فاسد بحمل الآیت علی غیر معناها بتعسف وانحراف عن سواء السبیل. اور تحریف معنوی یہ ہے کہ تعویل فاسد کرنی آیت کو حمل کرنے کے ساتھ آیت کے معنی کے غیر پر، آیت کے غیر پر. سمجھے کیا کہ جی کہ تحریف معنی کے یہ ہے کہ حمل کرنا آیت کے معنی کو تعصب اور انحراف کے ساتھ سوائے آیت کے معنی کے غیر پر، آیت کے معنی کے غیر پر تعصف فی القول بے راہ روی کرنا. جی اور انحراف کا عطف اس پر تفسیری ہے، یعنی تعصف اور انحراف عن سواء السبیل سے، یعنی جان بوجھ کر بے راہ روی کرنی، اپنی مطلب براری کے لیے اس کی تعویل اور کرنی. کیا جی؟ اور سمجھے ہی انہوں نے نا حاشیت گل لکھی ہوں نظر آئی کہ کوئی نہیں کتنے بڑا او انا تحریفہم اللفظی نظر آئی. جان اس بات کو کہ تحریف میں 3 مذہب ہیں. تحریف میں ایک جماعت گئی ہے انکار تحریف لفظی بالکل کوئی نہیں. تو ان کے نزدیک یہودیوں عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں تحریف ساری کی ساری کون کی ہے؟
اسی کی طرف گئے امام مصنف رحمہ اللہ بھی، شاہ ولی اللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ ان کی ساری تحریف کس میں تھی؟ معنی میں تھی. اور ایک جماعت گئی ہے اس بات کی طرف کہ تحریف لفظی موجود ہے سابقہ کتب میں، تحریف لفظی موجود ہے سابقہ کتب میں لیکن وہ قلیل ہے. اور جماہیر علماء فرماتے ہیں کہ تحریف تحقیق واقعہ ہوئی ہے کتب سماویہ میں ہر قسم کے ساتھ، لفظی بھی اور معنوی بھی، اور دونوں کثیر ہے، دونوں یہ بات واقعہ ہوئی ہے. یہ بات یحرفون الکلم عن مواضعہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون وما ہوا یشترون بہ ثمنا قلیلا. چند ٹکیاں دی خاطر خناس موجود ہے نا بھی، وہ ہاتھوں سے لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. تے تعریف لفظی ہے وہ پھر یہ کہ بھی اصل مٹا کے اور لکھنا یا اگے عیب چلا دینا بھی یہ بھی اللہ کی طرف ہوئی ہیں. جی اللہ تعالیٰ وضاحت فرمائی. بیان تحریف کا اور تحقیق ثابت ہے فقیر کے نزدیک یہ بات کہ تحریف ان کی یہودیاں دا ذکر چل رہا ہے، سائیاں دا گوں آوے گا. تحریف ان کی لفظی تحقیق تھی تورات کے ترجمہ میں اور اس کے امثال میں، نہ کہ اصل تورات میں. اور یہ قول ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. اور تحریف معنوی وہ تعویل فاسد آیت کے حمل کرنے کے ساتھ آیت کے معنی کے غیر پر بے راہ روی کی وجہ سے، سواء السبیل سے انحراف کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تحقیق ثابت ہے فقیر کے نزدیک یہ کہ تحریف ان کی لفظی تحقیق تھی تورات کے ترجمہ میں اور اس کے امثال میں، نہ کہ اصل تورات میں. اور یہی قول ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. اور تحریف معنوی وہ تعویل فاسد ہے آیت کے حمل کے ساتھ اس کے معنی کے غیر پر بے راہ روی کے ساتھ اور سواء سبیل سے انحراف کے ساتھ. جی قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون. جان دیاں بجھ دیاں انج کر دے سن. جی سنیا جی اے شابہ سے تحریف و تبدیل کی دو صورتیں ہیں، لفظی اور معنوی. پھر تحریف لفظی یعنی لفظی رد و بدل کی تین صورتیں ہیں. لفظی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا، دو کسی لفظ کو بڑھا دینا یا کسی لفظ کو کم کر دینا، پچھو لفظ کر دینا جیسے سارا جھوٹے لسی، یا بتا دینا تاکہ مضمون بدل جائے، یا وہ لفظ ہٹا کے تو اور رکھ دینا. تو یہ تحریف لفظی کی یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، یہ تین صورتیں ہوتی ہیں. جی آگے سمجھ. اور تحریف معنوی یہ ہے کہ راہ حق سے انحراف کرتے ہوئے کسی آیت کی ایسی تفسیر و تشریح کرنا جو مراد خدا بندی کے خلاف ہو، یعنی فاسد تعویل اور باطل تفسیر کو تحریف معنوی کہتے ہیں. سمجھا جی. جی پتر میرے او پیارے او بچے ہو، میرے او اکھاں دے او تارے ہو. یہ جو آیت ہے نا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. علامہ لوسی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کی ہے يَسْمَعُونَ التَّوْرَاةَ وَيُؤَوِّلُوهَا تَأْوِيلًا فَاسِدًا حَسْبَ أَغْرَاضِهِمْ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ ابْنُ عباس رضی اللہ عنہما وَالْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ تَحْرِيفَهَا بتبدیل کلام من تلقائہم. روح المانی کی یہ عبارت ہے کہ یہود تورات سنتے تھے
اور اس کی حسب منشا غلط تفسیر کرتے تھے، اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مذہب ہے۔ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ تورات کی تحریف اپنی طرف سے کلام الہی کو بدل دینا ہے جی، وہ یہ کرتے تھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی منع کر لیں، کرنے اگے ٹورو۔ أمثلة التحريف المعنوي فمن جملة ذلك أن الله تعالى قد بين الفرق بين المتدين الفاسق والكافر الجاهد في كل ملة، وتوعد الكافر بالخلود في النار والعذاب الأليم، وجوز خروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء، لگا چلو۔ وصرح بذلك في كل ديانة باسم المتدين بتلك الديانة، فأثبت ذلك في التوراة لليهود والعبريين وفي الإنجيل للنصرانيين وفي القرآن العظيم للمسلمين۔ لے توجہ کرا جے بچوں، او بلا کن الجہود تے گل پہنچنی ہے، اے تمید ہے، اے تمید ہے، گل بلا کن الجہود تے دھیان کرا جے۔ تحریف مانوی کی سے لاش، تحریف یہ کیسے ہوتی ہیں؟ توجہ کرے جی۔ فَمِن جُمْلَةِ ذَلِكَ کو پھر ہونے وَمِن جُمْلَةِ ذَلِكَ، اس وَمِن جُمْلَةِ ذَلِكَ یہ ہے، توجہ کرے جی، اے جو کچھ بیان ہو رہا ہے دھیان کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق بیان فرمایا ہے فرق متدین فاسق اور کافر جاہد کے درمیان ہر ملت میں۔ ایک ہے کافر، ایک ہے اس زمانے کے نبی کو اور شریعت کو ماننے والا لیکن بد عمل، کیا کافر نہیں فاسق، ان دونوں میں فرق ہے، ہر شریعت میں فرق رہا ہے۔ متدین جڑا ہے نا پکا مومن، وہ تو سبحان اللہ جنتی ہر دور میں، متدین مولوی جی فاسق، تے دوسرا کون؟ کافر جاہد۔ ہر ملت میں اللہ نے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا، اور وعدہ فرمایا اللہ نے کافر کے ساتھ خلود فی النار اور عذاب علیم کا، اور وعدہ فرمایا ہے جواز خروج فاسق کا نار سے بشفاعت الانبیاء۔ ایک گل اللہ نے ہر شریعت بیان کی تھی، ایک گل لیکن بیان کی میں کی تھی، اور تصریح فرمائی اس کے ساتھ ہر دین میں متدین کے نام کے ساتھ اس دین کے ساتھ، اس دین کے ساتھ ہر دین وچ اس دین دا نام لے کے اللہ نے بیان کیتا کہ میں پس ثابت کیا یہ مسئلہ اللہ نے تورات میں یہود اور عبریین کے لیے عبرانی جو دین ہے جی کہ بھی تورات میں یہ تھا کہ جو یہودی ہے سمجھ نہ بھلا بھی جو یہودی ہے مراد کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے توڑے بد عمل ہے اس کی آخر نجات ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کی شفاعت سے آگے سمجھ اور انجیل میں نصرانیوں کا نام لے کر کہا تھا کہ جو نصرانی ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں اس کو حق مانتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہیں وہ بد عمل ان کی شفاعت ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے سبب سے اور قرآن عظیم میں مسلمانوں کے لیے کہا ہے کس کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور سارے دین کو حق مانتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکل آئیں گے یہ بات اللہ نے ہر دین میں بیان فرمائی لیکن نام لے کر اگوں ہونا ہے کہ انہا نامہ تو دھوکا کھادا قوماں نے انہا جو کہ ساڈا نام آ گیا ہے لہذا صرف یہودی جنت جان کے کسی بھی نہیں جانا اگوں آ اللہ کنہ تاکہ وہ گل پہنچنی جی کیا کیا جی ایک بار آکھی ذرا ساری گل نو اس جملہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متدین فاسق اور کافر جاہد کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے ہر ملت میں کافر کے لیے وعدہ ہے نادخول اور عذاب علیم کا اور فاسق نکل جائیں گے انبیاء کی شفاعت کے ساتھ لیکن اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا اس دین کے طرف جو منسوب ہے نا اس کا نام لے کر یہود کا نام
یہود کا نام، نصرانیوں کا نام، اور قرآن مجید میں مسلمانوں کا نام. چلو جی، تحریف مانوی کی امثلہ، مانوی کی امثلہ، بس اس تحریف مانوی کے جملہ سے یعنی اس تمام سے، بس اس کے جملہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق بیان فرمایا فرق متدین فاسق کے درمیان اور کافر جاہد کے درمیان. بیان فرمایا فرق ہر ملت میں ایک، اور وعدہ فرمایا ہے کافر سے خلود فی النار کا اور عذاب علیم کا، اور وعدہ فرمایا ہے فاسق کے خروج کے جب اور جائز رکھا ہے فاسق کے خروج کو نار سے انبیاء کی شفاعت کے ساتھ، اور تصریح فرمائی اس کے ساتھ ہر دین میں متدین بتلک دیانت کے نام کے ساتھ، یعنی اس دین کے ساتھ جو متدین اس کے نام کے ساتھ. پس ثابت کیا یہ مسئلہ تورات میں. اجر پچھو فرق یہودیوں اور عبرانیوں کے لیے، اور انجیل میں نصرانیوں کے لیے، اور قرآن عظیم میں مسلمانوں کے لیے. یقال الیہودی العبری والعبرانی تسمیہ ان کے لیے باسم لغاتہم، اور وہ نام رکھتے ہیں اپنے آپ کو اسرائیلی کے ساتھ نسبت اسرائیل کی طرف. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جی، ان کی طرف نسبت کرتے ہیں جی. سنیں ہی اے شاباش سے. چلو جی، منع کرو شاباش. پس اس جملہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق بیان فرمایا فرق متدین فاسق اور کافر جاہد کے درمیان ہر ملت میں، اور وعدہ فرمایا کافر کے ساتھ خلود کے ساتھ جہنم میں اور عذاب علیم کا. اور ساتھ کو نہیں یار، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے خلود فی النار کا. وعدہ فرمایا کافر کے ساتھ ساری اپنی اردو بھی ہونی چاہیے یار. کافر کے لیے خلود فی النار کا اور عذاب علیم کا، اور جائز رکھا فاسق کے لیے خروج نار سے انبیاء کی شفاعت کے سبب. اور تصریح بیان کی ہے اس کے ساتھ ہر دین میں متدین بتلک دیانت کے اس نام کے ساتھ. ثابت ہے، ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو تورات میں یہود اور عبریین کے لیے، تورات میں یہود اور عبریین کے لیے، اور انجیل میں نصرانیوں کے لیے، اور قرآن عظیم میں مسلمانوں کے لیے. عجیب گل یار تم. اگے ومناد الحکم هو الایمان باللہ والیوم الآخر وایمان بالنبی الذی بعث الیہ والانقیاد له والعمل بشرائع ملته والاجتناب عن نواہیها لا تخصیص الحکم بفرقۃ من الفرق لذاتها. تھوڑا شفقت فرما یار میرے حال تے. اور توجہ، یہ جو پچھلی بات ہے بھائی فرق ہے، جو گناہگار ہے اس کی شفاعت ہو جائے گی، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور جو کافر اس حکم کا مدار اس حکم کا مدار کیڑی شے وے او پائی جا گیا جے اس حکم کا مدار چیز ہے وہ ایمان باللہ کی، ایمان باللہ پاویں ہوے شریعت موسیٰ علیہ السلام دی، پاویں عیسیٰ علیہ السلام دی، تے پاویں سونیاں دی. مدار کیڑی شے تے وے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر. دو، اور ایمان بن نبی، وہ نبی جو مبعوث ہے ان کی طرف. سنا جی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ماننا، عیسیٰ علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیں تو اب صرف آپ کے پر ایمان لانا، انبیاء کو تو ماننا ہے، یعنی آپ کا پر ایمان لانا کہ حق نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں،
اور انقیاد اس نبی کے لیے جو ان کی طرف تشریف لائے، اور عمل بشرائع ملت ہی، عمل اور اجتناب اس ملت کے نواحی سے. سمجھائیے، اصل حکم کا مدار یہ ہے کہ جس میں یہ بات ہے وہ جس زمانے میں بھی ہے کسی نبی کا امتی وہ جنت میں جائے گا. اصل مدار اس بات پر ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ حکم کی تخصیص ہے کسی فرقہ کے ساتھ فرق سے لذاتہا کسی فرقے کی تخصیص نہیں ہے. ہر نبی کے زمانے میں جن میں یہ چیزیں موجود ہیں جنت میں جائیں گے. اصل حکم کا مدار اس پر ہے. اصل حکم کا مدار اس اور شاہ صاحب کی گل سمجھنے کی کوشش کرو. اصل جو ہے نا اسلام کیا ہے ہر زمانے میں وہ یہ ہے، اللہ کو پر ایمان رکھنا، قیامت کو ماننا، اس سونے نبی کو ماننا جو ان کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اس نبی کا منقاد ہونا، اس کی ملت کے شرائع پر عمل کرنا، اس کی ملت میں جو نواحی ہے ان سے اجتناب کرنا. اثر قانون ہے بھی، نہ کہ خاص کسی فرقے کی بات ہے بھی جڑے نہ صرف یہودی جڑا ہوا جنت جائے گا بھاویں جو مرضی کریں جو نہیں ہے. جی کیا وہ گگو حکم کا مدار یہ ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر اور ایمان اس نبی پر جو مبعوث ہے ان کی طرف. اور یار قرآن پاک کے نہ گلاں نال بھریا ہے تو بار بار پڑھ دے اس بعد عرض کرنا مہربانی کرو یار. جی اور اس نبی کے لیے منقاد ہونا اور عمل کرنا اس نبی کی ملت کے شرائع کے ساتھ اور اجتناب کرنا ان کے نواحی سے، نہ کہ کسی فرقے کے تخصیص کے ساتھ نہیں. تخصیص حکم کی کیڑا حکم ہے جڑا کس کے ساتھ؟ کسی فرقے کے ساتھ. فرقوں سے لذات یا نہیں ہے کہ صرف اتنے بند ہو گیا کوئی شے نہیں ہے. جی اور حکم کا مدار آج جڑا پچھلا ہے وہ ایمان باللہ ہے اور ایمان بالیوم الاخر ہے اور ایمان بالنبی ہے، وہ نبی جو مبعوث کیے گئے ان کی طرف، اور انقیاد اس نبی کا اور ان دے تابع ہونا، اور عمل اس نبی کی ملت کے شرائع کے ساتھ بھی عمل کرنا، اور اجتناب ملت کے نواحی سے. اصل مدار اس پر ہے. اصل اور نسبتاں بڑی عظمت رکھ دیاں نے. جے کر بندہ اس طرح ہووے تاں جے انج نہ ہووے تے پدرے من شاہ بود کوئی کم نہیں دیندا. جی میں کی کروں اٹھ گیا میں تو نہیں. تخصیص حکم کی کسی فرقے کے ساتھ فرق سے لذاتہا. جی مدار حکم کا وہ ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور ایمان نبی پر وہ کہ مبعوث ہے ان کی طرف، اور انقیاد نبی کا اور عمل نبی کی ملت کے شرائع پر اور اجتناب ملت کے نواحی سے. نہیں تخصیص حکم کی کسی فرقے کے ساتھ فرقوں سے لذاتہا. جی ولكن اليهود زعموا ان كل من كان يهوديا او عبريا فهو من اهل الجنه وتخلصه شفاعه الانبياء من العذاب ولا يمكث في النار الا اياما معدودات وان لم يتحقق ذلك المناط ولم يكن ايمانه بالله تعالى على الوجه الصحيح ولم يدرك حظا من الايمان بالاخره ورساله النبي المبعوث اليهم. اور لیکن یہودیوں نے ظام کیا اس بات کا. شعراں قرآن شریف دے وچ پڑھ کے سانو سمجھا رہے ہیں. کہڑے شعری؟ قرآن پاک نو پڑھ کے وچوں سمجھ کے جو کچھ نور نصیب ہویا وہ سانو سمجھا رہے ہیں. ایک اس زمانے دے یہودیاں دے نال کو بنٹے نسن کھیڑ دے ہوندے. جی ہن قرآن پاک کے سارا موجود ہے. لیکن یہود نے ظام کیا اس بات کا کہ ہر وہ جو یہودی ہو یا عبری ہو، کیا ہو؟ ہر وہ جو یہودی ہو یا عبری ہو بس وہ اہل جنت سے ہے. جی لن يدخل الجنت الا من کان. اے بکھرا بھئی یہودیاں آکھیا یہودی جنت جان کے عیسائیاں آکھیا قرآن چ ہے نہیں. جی اہل جنت سے ہے.
اور تخلصہ اور چھٹکارا کرا دے گی، چھڑا دے گی یہودی کو انبیاء کی شفاعت عذاب سے، انہیں گلا کیجیے بس، صرف نام دا یہودی ہوگے، اور نہیں ٹھہرے گا یہودی نار میں مگر ایام معدودات، کنے دن؟ جڑا بچہ پوجا، اگرچہ نامتحقق ہو یہ منات، کیڑا منات؟ ایمان باللہ اور یوم آخرت پر ایمان، اور اس نبی پر ایمان جو ان کی طرف مبعوث ہے، اور اس نبی کی پیروی کرنا اور عمل کرنا اس نبی پیروی وچ تے یہودی ایڈے پیڈے نے بیدی ہن تو رات آئی ہے، ادھیاں تختیاں بنوا دتیاں اپنے بچہ پوجن دی وجہ تو، جیڑیاں بچیاں انہاں دا سمے نہ واس ہوئے نا، پیڈے تے ایڈے سانے عمل چ جی۔ یہ ہن چونکہ مڈوں کرتوتی بے نبی آئے تھے نہ کو کی کیتا تے پھر انہوں تے پردہ پانے واسطے نہ جی اپنے ابے دے پانے واسطے یہ سارے گلاں شروع کر دیتی ہیں جی۔ اگرچہ نامتحقق ہو یہ منات، اور ولم یکن اور نہ ہو ایمان یہودی کا اللہ تعالیٰ پر، کس پر؟ وجہ ہے صحیح پر، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا من بیٹھے، اور اگرچہ نہ پائے حصہ کس سے؟ ایمان بالآخرت سے، اور نبی کی رسالت سے نہ حصہ پائے جو مبعوث ہیں ان کی طرف، یہ سب کچھ نہ ہو، بس یہودی ہونا چاہیے تو کدھر جائے گا؟ جنت جائے گا۔ اے ساری بربادی ات ہوئی بھی، چونکہ نہ لیا سی نا تو نہ سمجھا بھی صرف یہودیاں جنت جانا ہے، تو لہٰذا بھی اتنے شریعت بند ہے، اور کو نبی کو نہیں ہونا جی۔ اور لیکن یہود نے زعم کیا اس بات کا کہ ہر وہ جو ہو یہودی یا عبری پس وہ اہل جنت سے ہے، اور چھڑا لے گی اس کو انبیاء کی شفاعت۔ اور بلا ترجمہ کریے کی بنیا، کوئی کٹھے جانا تو نہیں، کوئی پیزا شیزا کھانا، عذاب سے، اور نہیں ٹھہرے گا یہودی نار میں مگر ایام معدودات، اگرچہ نامتحقق ہو یہ منات، اور پچھو تو پا کے نہ ہو ایمان اس کا باللہ تعالی بجائے صحیح پر، اگرچہ نہ پائے حصہ ایمان بالآخرت سے اور نبی کی رسالت سے، بے نہ پائے حصہ ایمان بے رسالت النبی جو مبعوث ہے ان کی طرف، اگرچہ کچھ بھی نہ ہوئے صرف یہودی ہونا چاہیے بس، نعوذ باللہ جی۔ اور لیکن یہود نے زعم کیا اس بات کا کہ ہر وہ جو میں میری مجھ چگی ہے، میں نہیں چھیڑتا پیا جی، بس وہ اہل جنت سے ہے، اور خلاصی دے گی اس کو انبیاء کی شفاعت عذاب سے، اور نہیں ٹھہرے گا آگ میں مگر ایام معدودات، اگرچہ نہ متحقق ہو وہ منات، اور نہ ہو ایمان اس کا اللہ تعالیٰ پر وجہ صحیح پر، اور نہ پائے حصہ ایمان بالآخرت سے اور ایمان برسالت نبی جو مبعوث ہے ان کی طرف۔ آگے سمجھ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کہ یہودیو اے تسی کسب کرو سیئہ دا تے خطیہ سارا گھیر لوے تا بھی جنت چ نہیں، اولئک ہم فیہا خالدون ہونا ہے۔ وہ سمجھے ہی بسم اللہ وهذا خطأ صرف وجهل محض، وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة على أتم وجه، لما أنه كان مهيمنا على الكتب السابقة مبينا لمواضع الإشكال فيها،
فقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. یہ محض خطا ہے اور محض جہالت ہے. کن کی؟ یہود کی. یا جو بھی کسی زمانے میں یہ کہتا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، صرف سرکار کو ماننا ہے، صرف. لیکن سرکار کے دین میں صحابہ بھی پورے ہو چکے ہیں، وہ سرکار کی زیارت سے تھے. سرکار کی آل قیامت تک چلے گی. ابھی آخری شہزادے امام مہدی باقی ہیں جو آئیں گے، جو عدل سے بھر دیں گے ہر چیز کو. ہر زمانے میں علماء جی موجود ہیں. حالانکہ تحقیق کشف فرمایا قرآن عظیم نے کھول دیا ہے شبے کو اتم وجہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عظیم مہیمن ہے. اے وہ نیگے بان نہیں ہوں، نگاہ بان ہوں جی. نیگے بان را کا بہو و حافظہ ہو. اردو تو پڑھ لی، پچھلا پڑھ چکا، عربی پڑھتے پہ ہیں جی. کہ قرآن پاک جو ہے وہ مہیمن محافظ ہے کتب سابقہ پر. مصدق، قرآن ماں کا پہلی کتابوں کا مصدق ہے، بیان کرنے والا ہے ان کتابوں میں مواضع الاشکال کو، کہ جہاں جہاں ان لوگوں نے اشکال پیدا کر دیے ہیں قرآن ان کو بیان کرنے والا ہے. اور بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ہمارے پاس آؤ گے تمہارے سارے اختلاف واضح کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا یہودیو انج نہیں جی میں تسی پکائی پھر دیو، بلکہ انج جے کہ جن نے کرتوت کیتے نا وہ جہنم میں جائے گا. یہ 40 والا کیس چھڑ دیو، اے کیس چھڑ دیو جی. اور یہ خطا صرف ہے اور جہل محض ہے، اور تحقیق کشف فرمایا ہے. اللہ خیر کرے. جلالین شریف پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. تے او علامہ ساوی نال تفسیر ساوی میں پڑھنا، جن نے بھی 14-15 سپارے پڑھے جان سارے پڑھو. میں تے غریب حاضر ہاں، پر تو تواڈے تھک پیندے نے بھی تسی جڑا نا مگروں کو مولوی لب گئے نک تے لڑن والا تے گئے منڈا چایا تے نکل گئے. کہ او علامہ ساوی مولوی جی اکثر فرماندے نے کہ یہ آیت اپنا دامن ہم پر بھی کھینچ رہی ہے. یہ لفظ ہے انہاں دا، یہ آیت یعنی یہ آیت سانوں بھی مخاطب کر رہی کہ ہمارے اندر بھی یہ کرتوت ہیں جی، لہذا بچ جائیں جی. مفسرین دی ذمہ داری نہیں ہے کہ کرتوتاں تے سٹ مارنی، کہ نہیں ذمہ داری. بھئی جتھے جتھے قرآن نے گرفت کی تھی وہ دسن بھی قرآن یہ گرفت کر رہا ہے جی. ہاں جی دھیان کرو نے کیا. اور تحقیق کھول دیا ہے قرآن عظیم نے اس شبے کو اتم وجہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عظیم محافظ ہے کتب سابقہ پر، بیان کرنے والا ہے کتب سابقہ میں مواضع اشکال کو. پس فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جی اور یہ خطا صرف ہے اور جہل محض ہے. اور تحقیق کشف فرمایا ہے قرآن عظیم نے اس شبے کا اتم وجہ پر بوجہ اس بات کے کہ قرآن لما اس لیے کہ قرآن مجید مہیمن ہے محافظ ہے کتب سابقہ پر، واضح کرنے والا ہے اشکال کے مواضع کو ان میں کتب سابقہ میں. پس فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جی ومن جملة ذلك أنه تعالى قد بين في كل ملة أحكاما تناسب مصالح ذلك العصر
وروعيت في التشريع عادات القوم الصالحة وأكد الأمر بالأخذ بها وإدامة العمل عليها والاعتقاد بها وحصر الحقية فيها والمراد أن الحق منحصر فيها في ذلك العصر ایک منٹ صبر کریں، چل پڑھ فی ذالک في ذلك العصر وأن وأن الإدامة عليها إضافية لا حقيقية ما لم يأت نبي آخر وما لم يكشف الستار عن وجه رسالته ولا اور ومن جملۃ ذالک تحریف مانوی کے جملہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گل ہور تے یہودیاں سمجھی ہور تے بنا دیتی ہور، وہ کیا ہے؟ ومن جملۃ ذالک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق بیان فرمائے ہیں ہر ملت میں احکام، کیا؟ ہر ملت میں احکام، ایسے احکام جو مناسب ہیں اس زمانے کے مسالے کے، اس زمانے کے جو کیا ہیں مناسب ہیں، اور رعایت کی گئی ہے تشریع میں، کس میں؟ اور تشریع کی ہوں ہے سن قوانین بنانے، رعایت کی گئی ہے تشریع میں قوم کی عادات کی، ایسی عادات جو صالحہ ہے، قوم صالحہ نہیں، ایسی عادات جو ان عادات کا کیا کیا گیا ہے؟ لحاظ کیا گیا ہے، اور پکا کیا امر کو اخذ بعادات صالحہ کو، جی یا جو ہے نا ٹھیک ہے بھئی فی کل ملت نو، اور پکا کیا امر کو ساری ضمیرہ مونس نے نا جی سب لوٹ دیا نہیں ملت والا، اور پکا کیا امر بالاخذ ملت کے ساتھ کہ اس ملت نو پکڑو، اس اے پکا کیتا ہر شریعت وچ، اور ہمیشہ عمل اس ملت پر، اس گل نو کی کیتا؟ پکا کیتا، اور سمجھے ہی وعقد الامر بالاخذ بہا وعقد الامر بادامت العمل بہا وعقد الامر بالاعتقاد بہا، کہ اس بات کو اللہ نے ہر شریعت میں پکا کیا کہ اس ملت کو پکڑو، اس ملت پر ہمیشہ عمل کرو، اس ملت پر اعتقاد لاؤ، جی، اور وحصر الحقیات فیہا، اور حق بند ہے اسی ملت میں، حق یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملت میں اس طرح بیان فرمایا، نہیں سمجھے؟ ہر ملت میں اس طرح بیان فرمایا کہ یہ ملت اس کو پکڑو، اس پر ہمیشہ عمل کرو، اس پر اعتقاد رکھو، اور حق اسی ملت میں بند ہے، آگے سمجھے؟ یہ اللہ نے کیا کیا؟ بیان فرمایا، کس میں؟ ہر ملت میں۔ ہن مراد کی سی؟ مراد یہ ہے کہ حق بند ہے اس ملت میں، اس زمانے میں حق بند ہے، اس ملت میں اس زمانے میں، اور جس زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کتنے بند سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس زمانے ابراہیم علیہ السلام آئے نے، جدو نوح علیہ السلام آئے نے، جدو عیسیٰ علیہ السلام آئے نے، اے مطلب ہے ہن حق بند ہے سونے دی شریعت وچ، تے اس زمانے میں، اور ہمیشگی ملت پر یہ اضافی تھی، یہ حقیقی نہیں تھی۔ حقیقی کیا مطلب تھا؟ کہ اسی شریعت پر رہنا ہے جب تک اگلا نبی نہیں آتا، جب تک نبی آخر تشریف نہیں آتا، اور جب تک نہیں اٹھایا جاتا پردہ اس نبی کی رسالت کے چہرے سے، جب تک نیا نبی نہیں آتا اسی شریعت پر عمل کرنا ہے، جی آگے سمجھی؟ اصل مقصد سی ایش، اصل بلاکن پھر سارا پھیرا دینا ہی بلاکن ولكن اليهود اور کوئی سمجھ آؤں بھی کو نہیں، نسخ اليهودیت وكان معنى بس لیکن یہودیوں نے حمل کیا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گالا کیے کہ یہودیت دا منسخ ہونا محال ہے، لہذا نہ کوئی بعد نبی ہونا ہے، نہ کوئی بعد اور شریعت ہونی ہے، اے انہاں کیتی ہے تحریف، کنہ یہودیاں بھی مقصد سی اتھوں تک، انہاں سمجھا قیامت تک، کتوں تک؟
بے ٹول پلازے تک انہیں سمجھا نہیں جی دینے تک. ہاں جی اور اس تحریف معنوی اگلی گل پڑھ اگلی کل پڑھنا. وکان معنی وصیت التمسک بها هو الوصایۃ بالایمان باللہ والتمسک بالاعمال ولم تکن خصوصیت تلک الملت معتبرۃ لذاتها. اور شریعت کے تمسک کی وصیت کا معنی شریعت کے تمسک کی وصیت کا معنی اور ویکھو نا ہاذا جواب و سوال متبین جنہوں کٹھیاں کیتا گو کی تھی. یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام جس دن فوت ہونے لگے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی تمسک بالیہودیت کی. کس کی؟ تمسک بالیہود. یہودیاں جون بھی گل ہے کون ہے بیٹا نو وصیت کیتی سی بھی بیٹیوں کی کرنا ہمیشہ یہودیت رہنا ہے جی. حالانکہ یعقوب علیہ السلام دے ایک بیٹے دا نام یہود آئے تے او بیٹا ہے جنا حضرت یوسف علیہ السلام نال 10 نے تے آپ نے تا پھر وصیت کرنی بھی ہوندی تے یا اپنا نام لیندے کہ بھی تساں یعقوبی بن کے رہنا ہے یا نسبت یوسف علیہ السلام وال کر دے کہ تساں یوسفی بن کے رہنا ہے یہ بھی تساں یہودی بن کے رہنا ہے. بھائی عجیب بات نہیں جی سمجھو دی بھی کہ بھائی انہوں نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو بے تمسک بالیہودیت تو لہٰذا اس کو وہ دلیل بناتے ہیں اس وصیت کو کہ یہودیت کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی. حالانکہ جواب یہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام پر افتراء ہے. محض ان کی وصیت کا معنی یہ ہے جو ہم بیان کرنے لگے ہیں. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ یعقوب وہ ہے کہ یعقوب آئے وَوَصَّىٰ بے وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کیا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم اے وصیت کی دیکھ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا اور نہ مرنا حالانکہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. انہاں یہ سمجھا بے اس دین تو مراد کی ہے دین یہودی ہے جی تو حالانکہ پچھو اللہ تعالیٰ دسیا بھی پھر یہ وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کی تھی تو پھر اتنے کھلو جاؤ تھلے کیوں آئے تو ایک بھی جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ تم نے مسلمان رہنا ہے. تم نے کہ جب تک ہر نبی یہ بتاتے رہے ہیں اپنی امت کو کہ بھئی نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. او نبی آخر زمان آنے والے ہیں. اگر میرے وصال سے پہلے آ گئے تو میں تم نے مل کر کلمہ پڑھنا اگر میرے بعد ہے تو تم نے ان کو امتی بننا. بعض اخذ اللہ میثاق النبیین نس نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے قرآن دی آیت ہے یار. اللہ تعالیٰ پکا وعدہ لیا جی ثم جاءکم رسول مصدق تو کی کرنا ہے اینیا قیدہ لا کے فرمایا جی تو ہر نبی اپنی امت نو یہ دسدے رہے نے ہر نبی علیہ السلام کہ انج کرنا ہے. اے جڑا یہودیاں مانا کڈیا کولوں کڈیا جی آگے سمجھ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر افتراء باندھا ہے جی حالانکہ معنی یہ تھا جی سمجھے لیکن یہود نے حمل کیا اس کو یہودیت کے نسخ کے استحالے پر اور حالانکہ تھا معنی بنا بھئی حالانکہ بھئی تمسک بالدین کی وصیت کا معنی وہ وصیت بالایمان باللہ اور تمسک بالاعمال تھا. بھی جڑا آپ نے وصیت کی تھی ہے نا تو رات میں اس کا مقصد تو یہ تھا کہ کیا کرنا ہے تم نے تمسک ایمان باللہ اور تمسک بالاعمال ہے بھی اس کے ساتھ رہنا ہے جی سمجھے ہی بھئی اللہ نال ایمان ٹھیک رکھیا جائے تو شریعت کے مطابق چلیا جائے اور نہیں تھی خصوصیت اس ملت کی معتبرہ لے ذات یا مقصد نہیں بھی صرف ایسے شریعت رہنا ہے بھی جب تک اور نبی نہ آوے اس سے رہنا ہے جب اور نبی آئے پھر انہوں نے شریعت چلے جانا ہے جی اگے ولكن اليهود يعتبروا الخصوصية فظنوا أن يعقوب عليه السلام وصى بنيه بالتمسك باليهودية لیکن ہن اے یہودیاں دی تحریف جے مانوی لیکن یہودیوں نے اعتبار کیا خصوصیت کا انہوں نے ظن کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ ہمیشہ قیامت تک یہودیت کے ساتھ تمسک کرنا ہے. کس کے ساتھ؟
یہودیت کے ساتھ تمسک کرنا ہے جی ہوں یہاں کو کدے پوچھو انیا کوگواں کو اگر یہ گل ہے تو پھر تسی شریعت یعقوب علیہ السلام منو شریعت موسیٰ علیہ السلام کیوں منتے ہو وہ تو پہلے وصیت ہو گئی ہے جی بھئی جدو یعقوب علیہ السلام آکھا بینج رہنا جی تو وہ تو پہلے نے تو پھر موسیٰ علیہ السلام تو بعد چاہے نے کہ کوئی نہیں آئے حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زکریا علیہ السلام سارے بعد چاہے نے جی تو پھر صرف حضرت یعقوب علیہ السلام دی شریعت طرف ہونا لیکن مسئلہ ہو یہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَعَنِيَّا انہوں نے کتاب آندی کوئی نہیں صرف ایمیں آرزو ماں تے اپنے کوڑے پجائی پھر دینے اور تحریف مانوی کے جملہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہر ملت میں احکام جو مناسب تھے اس زمانے کے مسالے کے اور رعایت کی گئی تشریح میں قوم کی عادات صالحہ کی اور پکا کیا گیا امر کو اخذ بالملت کے ساتھ اور عمل علی الملت کی ادامت کے ساتھ اور اعتقاد بالملت کے ساتھ اور حصر الحقیت فی الملت کے ساتھ اور مراد یہ اچھا ایت اللہ تعالیٰ فرمایا مراد کی سی مراد یہ تھا کہ حق منحصر ہے اس ملت میں اس زمانے میں اور ادامت اس ملت پر اضافیہ ہے حقیقیہ نہیں ہے یعنی جب تک نبی آخر تشریف نہیں لاتے یعنی اگلے نبی نہیں آتے جی اور جب تک نہیں اٹھایا جاتا پردہ ان کی رسالت کے چہرے سے تفسیری اور لیکن یہود نے عمل کیا اس کو یہودیت کے نسخ کے محال ہونے پر اور معنی وسیعت التمسک بالملت کا وہ وسایہ بالایمان باللہ اور تمسک بالاعمال اور نہیں تھا خصوصیت اس ملت کی اور نہیں تھی خصوصیت اس ملت کی معتبرہ لذات اے نہیں سیکھا بھی خاص کر کے اے ملت رہنی اے نہیں اور لیکن یہود نے اعتبار کیا خصوصیت کا پس ظن کیا انہوں نے اس بات کا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ ہمیشہ یہودی رہنا جی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اللہ دی قسم اس نقطے تے کدے ایک بار سوچو ہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نے تے اس دا بیڑا غرق ہوئے اس نے مڈوں لگا ہے قابیل تو تے کتے اس پھڑکا مارے جی کنے جی کروڑا ہاں کافر نے جڑے مر گئے جڑے پکے کدھر جانے نے کوگو ابن آدم نہیں ہے گئے ہوں اندازہ لاؤ سانو احساس کہ جڑے ہون مسلمان نے بھی اے تو شکر ہے مسلمان نے تے انہاں دی جڑیاں کوئی چھوٹی موٹی کوئی ٹانی اگاں پچھاں ود گئی ہے بھی او لائیے او بدعت و خرافات تے نویں او مزید کافرانو مسلمان کریے ہے کوئی احساس ساڈے وچ ہے سانو خیال اس چیز دا اسی تے جڑے جنہاں غریباں نال کوئی نہیں نہ ٹانیاں لگیاں انہاں نال بھی اپنے کولوں جوڑ کے لا کے تے چل تو کافراں دے کھاتے چ کوئی ایندا نام اسلام پروری ہے اس کا نام تبلیغ اسلام ہے یہ شیوخ ہیں اور یہ علماء ہیں جو یہ کام کرتے ہیں یار اپنوں کو نکالنا یہ اسلام تھا اپنوں کو سنبھالنا بیگانوں کو اپنا بنانا یہ اسلام ہے او تانوں بولن دا حق ہے او بھائی جے میں غلط بولاں تے مینوں ٹوکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وَمِن جملۃ ذالک اور اس جملہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق بیان فرمائے ہر ملت میں احکام ایسے احکام جو مناسب تھے اس زمانے کے مصالح کے اور رعایت کی گئی تشریح میں یعنی شرعی قوانین بنانے میں قوم کی عادات صالحہ کی اور پکا کیا امر اخذ بالملت کا اور ادامت العمل بالملت پر اور پچکا دا نال لانے اور اعتقاد بالملت پکا یعنی پکا کیا معاملہ بالاخذ
تے باب ادامت العمل تے بالاتقاد بہا، اور حسر کیا، پکا کیا امر کو کس کے ساتھ؟ حقیت کے حسر کا اس ملت میں، ایسی گل اور مراد تو کچھ معنی کر کے آ یار۔ اور تعریف مانوی کے جملہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق بیان فرمائے ہر ملت میں احکام جو مناسب ہیں اس زمانے کے مصالح کے، اور رعایت کی گئی تشریع میں قوم کی عادات صالحہ کی، اور پکا کیا امر بالاخذ کو پکا کیا امر کو اخذ بالملت کے ساتھ بھی بھئی انو اس ملت نو پکا پکڑو، اور ادامت العمل علی الملت کے ساتھ، اور اعتقاد بالملت آکھے نہیں قرآن پاک جو موسیٰ علیہ السلام آکھے انو بے قوت خضوع بے قوت، انو مضبوط پکڑو، کنو تورات نو دے حکام نو، جی، اور حقیت فی الملت کے حسر کے ساتھ، اور مراد یہ ہے حق بند ہے اس ملت میں اس زمانے میں، اور یہ کہ ہمیشگی اس پر اضافیہ ہے نہ کہ حقیقیہ ہے، اور ضمائر تانیث کل ترجع الی الملت نظر آ رہی، شاباش، یعنی جب تک نہ آئے نبی آخر، نبی آخر زمان نہیں مانا کرنا، ایک قانون بیان ہو رہا ہے کہ جب تک اگلا نبی نہیں آتا اس وقت تک یہ شریعت ہے، وہ تو ہور مانا ہے نا بھی سونے آخر تے ہونا تے سبحان اللہ ہون تے آگے جی، اور جب تک نہ اٹھایا جائے پردہ اس نبی کی رسالت کے چہرے سے، میں ایک گل سی، ہاں جی، اور مراد یہ ہے کہ حق بند ہے اس ملت میں اس زمانے میں، اور یہ کہ ادامت ملت پر اضافیہ ہے نہ کہ بھی اس سے ملت ہمیشہ رہنا ہے، یہ اضافی ہے، یعنی جب تک نہ آئے نبی آخر، اور جب تک نہ ہٹایا جائے، نہ کھولا جائے پردہ اس کی رسالت، اس نبی کی رسالت کے چہرے سے پردہ نہ ہٹایا جائے، سبحان اللہ۔ اور لیکن یہود نے حمل کیا اس کو یہودیت کے نسخ کے محال ہونے پر، اور تھا مانا کر لیکن یہود نے حمل کیا اس کو یہودیت کے نسخ کے محال ہونے پر، گل مگی، اور تھا تمسک بہا کی وصیت کا معنی، تمسک بہا کی وصیت کا معنی، اس شریعت نو مضبوط پکڑو نا معنی کی سی، وہ وصیت بالایمان باللہ اور تمسک بالعمال، ایسی بے اللہ تے ایمان مضبوط رکھیا جے تے اعمال شریعت دے مطابق کریا جے، اور نہیں تھی خصوصیت اس ملت کی معتبرہ لذاتها، منع کرو، اور تھا معنی وصیت تمسک بالملت کا وہ وصایا بالایمان باللہ اور تمسک بالاعمال، اور نہیں تھی خصوصیت اس ملت کی معتبرہ لذاتها، اور لیکن یہود نے اعتبار کیا خصوصیت کا، پس ظن کیا اس بات کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو تمسک بالیہودیت کی قیامت تک آبادن، دا یہ مطلب ہمیشہ بھئی اور بھی کوئی دین نہیں ہونا، جی، لیکن یہود نے اعتبار کیا خصوصیت کا، پس ظن کیا یہود نے اس بات کا کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو تمسک بالیہودیت کی آبادن، کیا آبادن، سنیں ایشا بس ہے۔